السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ سلیل۔ امید ہے آپ دوست جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ 24 فروری 2026 منگل کا دن ہے۔ افطاری کے فوری بعد ناظرین پاکستان اور افغانستان کے مابین مختلف مقامات سے جھڑپیں شروع ہو گئی۔ افغانستان کی طرف سے پاکستان کی پوسٹ پہ راکٹ سے حملے کیے گئے، مارٹر گولے پھینکے گئے۔ پاکستان نے جوابی کارروائی میں ATGM کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کی 3 پوسٹوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین آپ کو تفصیل دیں گے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے تمام تر دیکھنے والوں سے گزارش ہے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے مابین کشیدگی ہے، اور آج افطاری کے فوری بعد خیبر کے مختلف علاقوں میں اور لنڈی کوتل کے علاقوں میں جو دور افتادہ علاقے ہیں، وارسر، ماروسر، شاکوٹ سر اور بڑا زخہ خیل جنوبی کنڈاؤ، یہاں پہ ان مقامات پہ افغانستان کی طرف سے پاکستانی پوسٹوں پہ فائرنگ کی گئی، راکٹ داغے گئے، مارٹر گولے پھینکے گئے۔ جواب میں پاکستان سیکیورٹی فورسز نے شدید فائرنگ کی اور بھاری ہتھیار کا استعمال کیا۔ یہ لڑائی ناظرین تقریباً پونے گھنٹہ جاری رہی، اور یہ بڑھتے ہوئے مختلف پوسٹوں تک گئی ہے۔ پاکستان نے بیچ میں ATGM کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے 3 پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا اور ان کو تباہ کیا۔ اس کے بعد ناظرین جو جھڑپ ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملی، اور اب خبریں آ رہی ہیں کہ وہ جھڑپ آلموسٹ ابھی تک رک گئی ہے۔ 1.25 گھنٹہ پونا 1 گھنٹہ کی یہ فائرنگ افغانستان کی طرف سے کی گئی۔ اب ناظرین پاکستان اور افغانستان کے مابین جو کشیدگی ہے اس کی بڑی وجہ TTP ہے، اور اس سے پہلے ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان نے سرجیکل سٹرائک کی، ایک فضائی کارروائی کی پکتیکا میں اور ننگرہار میں، جہاں پہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے شدت پسندوں اور دہشت گردوں کو جو تقریباً 80-100 کے برابر ہیں ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ افغانستان کا دعویٰ ہے کہ خواتین اور بچے اس میں شہید ہوئے ہیں، کوئی دہشت گرد اس میں نہیں مارا گیا۔ بہرحال پاکستان کا یہ بھی موقف ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج بیچ میں، دہشت گرد بیچ میں ہلاک ہو گئے ہیں، اور ان کی فیملیز وغیرہ جو وہاں پہ مساجد اور مدارس کے قریب، یہ جہادی جتنے ہوتے ہیں جو طالبان ہیں، وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ، مسجد کے ساتھ فیملی، تاکہ اگر کچھ مسئلہ ہو تو وہاں پہ کولیٹرل ڈیمیج میں پھر یہ آ جاتے ہیں، یہ سارے مسئلے پھر آ جاتے ہیں۔ تو وہ جہاں پہ بھی رہتے ہیں تو مدارس، اور ڈیفینیٹلی ان کی فیملی بھی وہاں پہ قریب ہوگی، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں۔ اگر مسئلہ ہے تو پاکستان سے ہے، اور پاکستان بہت دور ہے، مگر ان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان نے اپنی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں کے ذریعے ان کو ہی ٹارگٹ کیا ہے جو پاکستان کے شدت پسند اور دہشت گرد تھے۔ مگر ناظرین افغانستان نے بدلہ لینے کا اعلان کیا، اور آج تو حد ہو گئی۔ قندوز میں جو فوجی تقریب میں ان کے نارتھ ایسٹ زون کے جو ملٹری کورٹ کے سربراہ ہیں شیخ عبدالہادی ہمت، انہوں نے پشاور 2 گھنٹے میں 2 دن میں قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اگر ہمارے امیر المومنین خیبت اللہ خنزادہ اجازت دیں تو ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے بیانات سفارتی آداب کے بھی خلاف ہیں۔ جہاں پہ وہ تقریب تھی، اپنے سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انہوں نے یہ پاکستان کی سالمیت کے بارے میں بات کی۔ تو ان کو یہ آسان لگتا ہوگا کہ چٹکی سے ہم پاکستان کا خیبر پختونخوا، بلوچستان وغیرہ لے لیں گے، یہ ان کو اتنا آسان لگتا ہے۔ پاکستان کی ایک پراپر فورس ہے، اور افغان طالبان کی موجودہ جو فورس ہے، جو قیادت ہے، یہ سارے پراکسیز ہیں۔ انہوں نے کبھی دو بدو لڑائی ان کے لیے بڑا مشکل ہے، یہ گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور وار کرتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑنا الگ چیز ہے، اور گات لگائے بیٹھے گوریلا وار کرنا الگ چیز ہے۔ بہرحال افغان طالبان کیسے آئے، کیسے نہیں آئے، اس پہ ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اب پاکستان نے جو حالیہ فضائی کارروائی کی ہے، اس کے بعد افغان طالبان نے اعلان کیا تھا کہ ہم نے پاکستان سے بدلہ لینا ہے، مگر ناظرین یہ وہ بدلہ نہیں ہے۔ اگر ہم افغان طالبان کے پچھلے فضائی سٹرائک جو پاکستان نے کی تھی، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو کابل میں اور کندہار نے پاکستان نے فضائی حملے کیے تھے، اس کے بعد اگر ہم پیچھے جائیں
تو 30-31 مقامات سے انہوں نے پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ فائرنگ کی تھی. بھاری ہتھیار، مارٹر گولے، راکٹ لانچر یہ استعمال کیے تھے 30-31 مقامات سے. تو اب بھی ان کا یہی پلان ہے. یہ تو بیچ میں انہوں نے فائرنگ کر دی جو پاکستانی پوسٹ پہ، اس سے یہ بڑھتے بڑھتے 3-4 پوسٹوں پہ چلی گئی، جو پاکستان کو پھر بھاری ہتھیار اور ATGM کو استعمال کرنا پڑا اور ان پوسٹوں کو تباہ کرنا پڑا. اس کے بعد خاموشی ہو گئی. یہ کریں گے اپنے عوام کو دکھانے کے لیے، پاکستان پہ ایک بڑا حملہ کرنے کی کوشش کریں گے جس میں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا نقصان ہو، تاکہ وہ اپنے عوام کو دکھا سکیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز الرٹ ہے. اور افغان طالبان اگر ایسا کچھ کرتے بھی ہیں تو نقصان زیادہ انہی کا ہوگا. بڑی وجہ ناظرین جو ہم بار بار بتا چکے ہیں، افغانستان کی نہ پراپر فضائیہ ہے، نہ ان کی پراپر فورس ہے. پراکسی وار اور گات لگائے بیٹھنا علیحدہ چیز ہے، اور ایک پراپر فورس ہونا علیحدہ چیز ہے. اگر امریکہ اور نیٹو بھاگے ہیں تو اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. 50 دفعہ ہم کہہ چکے ہیں. پاکستان کی مدد نہ ہوتی تو آج آپ کرسی پہ بھی نہیں ہوتے. پاکستان سے غلطی ہو گئی کہ پاکستان نے ہی آپ کو سپورٹ کر کے یہ 20 سال اور یہ سمجھا کہ TTP کا خاتمہ جو ہے وہ آپ ہمارے بڑے قریب ہیں، ہمارے پراکسیز ہیں، ہم ہی سب کچھ آپ کو فراہم کرتے رہیں تو یہ TTP کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور انڈیا بھی قریب نہیں آئے گا. بہرحال پاکستان کا وہ جو پاکستان کی انویسٹمنٹ تھی طالبان پہ وہ بھی فیل گئی، اور جو پاکستان کی پلاننگ تھی وہ بھی فیل ہو کے رہ کی گئی. اب طالبان انڈیا کے دوست اور پاکستان مخالف ہو گئے ہیں، اور بھارت کے ساتھ مل کے جو پاکستانی حکومت کا موقف ہے کہ پاکستان کے خلاف پراکسی وار لڑی جا رہی ہے بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، اور یہ سب کچھ افغان طالبان کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. روس نے بھی کل، ان کی وزارت خارجہ نے 23,000 شدت پسند دہشت گرد افغانستان میں ہیں، جن میں آدھی آبادی غیر ملکیوں کی ہے ان 23,000 میں. اور یہ دہشت گرد 22 سے زیادہ تنظیموں میں شامل ہیں، جس میں 7,000 TTP کے سب سے زیادہ ہیں جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں. اس کے بعد داعش کا نمبر ہے جو 3,000 ہے. یہ روس کہہ رہا ہے جنہوں نے آپ کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے. آج ذبیح اللہ مجاہد نے اس کی بھی نفی کی ہے کہ جو اس کو مسترد کرتے ہیں روس کے ان الزامات کو. اور یہ الزامات ناظرین نہیں ہے، تاجکستان بھی آپ پہ الزام لگا رہا ہے. ان کے جنرل نے بھی کل بولا ہے، ان پہ 3 بار آپ نے حملہ کیا، آپ کے بارڈر سے حملہ ہوا کہ ہمارے دہشت گرد افغانستان میں موجود ہیں. چین اپنا بارڈر سنکیانگ کا آپ کے لیے نہیں کھول رہا. آپ کئی بار ان کو کہہ چکے ہو، کیونکہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کے جو دہشت گرد ہیں وہ بھی افغانستان میں موجود ہیں، تاجکستان کے موجود ہیں. دنیا بھر کے دہشت گردوں کا اڈا افغانستان بنا ہوا ہے. یہ مختلف ممالک، UN کی رپورٹ، رشیا، چائنا اور پاکستان کا موقف ہے. بہرحال پاکستان کا TTP کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے اس ٹائم پہ. TTP کی موجودگی افغانستان میں، طالبان کا کہنا ہے کہ یہ ہمیں میراث میں ملے ہیں، وراثت میں ملے ہیں. جب ہماری حکومت آئی ہے تو یہ ہمیں افغانستان میں موجود تھے، مگر ان میں تقریباً 2021 میں آنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں جو قید کمانڈر تھے TTP کے، ان کو فوری طور پہ انہوں نے رہا کیا. اس سے مسئلہ خراب ہوا، اور پاکستان کے لیے جو مسئلہ خراب ہوا ہے وہ عمران خان کے دور میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض، اور اس کے بعد جو PDM کی گورنمنٹ بنی، یہ دونوں پاکستان کی اس حالات کے ذمہ دار ہیں جو خراب ہوئے ہیں. کیونکہ ایک دوسرے پہ الزامات ہے یہ برابر. میں حیران ہوں کہ ایک ریاست کے اندر اب تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ان TTP کو کس نے بسایا. بہرحال ایک مذاکرات جنرل باجوہ کے ٹائم پہ عمران خان کے دور میں اور جنرل فیض نے کیے ان TTP کے ساتھ. افغان حکومت نے TTP کو پاکستان کے ساتھ بٹھایا. اور دوسرا دور جو تھا وہ PDM کا دور تھا، جس میں شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے. اس دور میں بھی جنرل فیض اور خواجہ آصف اور یہ جو ہیں افغان طالبان نے ان کو TTP کے ساتھ بٹھایا. اور کچھ لوگ جو TTP کی ہیں ان کو جیل سے رہا کیا گیا، کچھ کو جو ہے وہ بسایا گیا ہے. مگر خبریں اس کی بھی نفی ہوتی ہے کہ کچھ بسائے گئے ہیں، کچھ نہیں بسائے گئے. پھر تردید آتی ہے کہ کوئی نہیں بسایا گیا. پاکستان میں شدت پسندی، دہشت گردی ہو رہی ہے، اس میں ہماری اپنی غلطیاں زیادہ ہیں. ہر حکومت نے صرف ٹائم پاس کیا ہے، 4 سال 5 سال حکومت کی ہے اور ملک کا نہیں سوچا ہے. افغانستان کے حوالے سے ایک مکمل خارجہ پالیسی بنانی پڑے گی آپ کو،
10-12-15 سال کی پالیسی آپ کو بنانی پڑے گی. اس پہ ہر حکومت کو چلنا ہوگا, چاہے وہ فوجی حکومت ہے چاہے وہ سویلین حکومت ہے, کیونکہ پاکستان میں جمہوریت ڈیموکریسی ہے نہیں. یہاں پہ مارشل لا, فوجی حکومت, اسٹیبلشمنٹ کی گورنمنٹ, ہائیبریڈ نظام, اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی بٹوں سے ہی پکڑ لیں, اور اب تک جو ہے وہ سارا یہی کھیل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سٹیک یہاں پہ ہے اور ان کی من مرضی کے ہی وزیر اعظم یہاں پہ لگتے ہیں. ان کو پسند ہوگا تو یہاں پہ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو جو بھی حکومت آتی ہے پاکستان میں اس کو پالیسی لے کے جانی پڑے گی. یہ نہیں کہ ایک جرنیل 5 سال چلا گیا یا وزیر اعظم چلا گیا اور دوسرا آ کے ایک دم پالیسی کو چینج کر دے. یہ جو ہم آج بھگت رہے ہیں یہ ہماری اس میں کچھ اپنی غلطیاں ہیں. خیبر پختونخوا کے سابقہ ٹرائبل ایریاز اور جنوبی اضلاع ہیں, اس میں ڈیر اسماعیل خان, ٹانک, بنو, لکی مروت آتے ہیں. ان ایریاز میں جو ہے وہ زیادہ شدت پسند دہشت گردی اس ٹائم پہ ہو رہی ہے. NTTP کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی ہے, کوارڈ کاپٹر ان کے پاس ہیں. اب تو باقاعدہ میزائل بھی یہ چلانے لگے ہیں پاکستان سیکیورٹی فورسز پہ, جو 16 فروری 2026 کو ہمارے 11 جوان سمیت 13 جو شہید ہوئے تھے اس میں انہوں نے میزائل کا استعمال کیا تھا, دیسی ساختہ. تو افغان حکومت کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور پاکستان کو اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ بٹھانے والے, ہم سے مطالبے کرنے والے TTP کو افغان طالبان نے ہمارے ساتھ بٹھایا تھا. تو پاکستان کو اندازہ ہے کہ یہ ان کی ہی ایک گروپ ہے, ایک ہی چہرے کے دو روپ ہیں, TTP اور DTA, یہ ایک ہی ہیں. ان سے متاثر ہو کے TTP بنی ہے. ان کو سپورٹ کرنے والے, ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے یہ TTA ہے, افغان حکومت ہے. اور افغان حکومت جو پاکستان کہہ رہی ہے کہ انڈیا اس کو استعمال کر رہی ہے اور پاکستان میں یہ جنگ جو ہے یہ آگے پھیل رہی ہے. اب افغان ناظرین ایشو کی طرف آتے ہیں جو پاکستان پہ حملے ہوئے. اب لنڈی کوتل کے جو علاقے ہیں, وڑا سر اور مارو سر, شاکوٹ, باڑا, زخاخیل, یہاں سب میں تقریباً فائرنگ جو ہے وہ رک گئی ہے. تیرا سیکٹر جو 40-45 کلومیٹر افغان بارڈر کے ساتھ لگتا ہے, خیبر کا علاقہ ہے, وہاں پہ شدت پسند دہشت گرد یہاں پہ بھی موجود ہیں اور اس سائڈ پہ بھی کافی تعداد میں موجود ہیں. شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان اور خیبر یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ شدت پسندوں کا گڑھ ہے. باجوڑ, کورم, خیبر اور ممن, ان ایریاز میں بھی کردن TTP کے جو جماعت الحرار وغیرہ یہ گروپ یہاں پہ کافی مضبوط ہیں. شمالی وزیرستان, جنوبی وزیرستان, بنو اور کچھ لکی مروت تک حافظ گل بہادر گروپ کافی مضبوط ہے. جو پاکستان نے اسٹرائک کی تھی وہ حافظ گل بہادر گروپ پہ کمانڈروں پہ کی تھی, جو پکتیا میں اور ننگرہار میں پاکستان نے کی تھی. ناظرین, حملہ تو انہوں نے جوابی کرنا ہے. فی الحال تو یہ جو آج فائرنگ ہوئی ہے یہ روک گئی ہے, اور آگے جا کے اگر یہ پاکستان پہ کوئی بڑا حملہ کرتے ہیں اور زیادہ نقصان پاکستان کا پہنچاتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے, اس کے بعد وہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے اور پاکستان پھر فل سکیل پہ آگے جا کے ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے. ایکسکیوز می. اور ناظرین, پاکستان کو اندازہ تو ہے نا کہ TTP کو ہمارے دشمنوں کو رکھا انہوں نے ہے, سرپرستی یہ کر رہے ہیں, ٹھکانے موجود ہیں. تو پھر پاکستان نے آگے جو پلان کیا ہے کہ وہ جو میں کہتا ہوں کہ 2026 میں یہ طالبان کا آخری سال ہے, تو پاکستان نے پھر ان کی جو سرپرست ہیں TTA, ان پہ پھر پاکستان نے حملہ کر دینا ہے اور یہ پھر آپ کو حکومت میں نظر نہیں آئیں گے. اور پاکستان کو لگتا بھی ہے کہ یہ بہترین اپرچونٹی ہے, کیونکہ اب امریکہ نے آ کے وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, خواتین کی تعلیم پہ پابندیاں ہیں. یہ اب امریکہ اور یورپ ان معاملات میں نہیں پڑ رہا. آپ جانیں, آپ کا کام جانے, خطے میں یہی دہشت گردی, شدت پسندی ہوگی. انہوں نے یہ اپنا اسلحہ بھی چھوڑا اس لیے کہ یہ علاقہ جو ہے وہ بدامنی میں ہو, یہاں پہ امن نہ آئے. تو پاکستان نے اب وہ اپنا وہ کردار پورا کرنا ہے. تو اگر طالبان کی ناظرین آپ موجودہ حکومت کو دیکھیں تو اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دو ادوار رہے ہیں, اس میں ان کے پورے ملک پہ حکومت نہیں تھی, پورے ملک ان کے کنٹرول میں نہیں تھا, مگر موجودہ افغان طالبان کے کنٹرول میں پورا ملک ہے. اور یہ نہیں چاہتے کہ افغان جو TTP ہے یہ ان کے مقابلے میں اپوزیشن بن جائے, کیونکہ اگر انہوں نے مزاحمت شروع کر دی تو ان کی تعداد ہزاروں میں ہے اور یہ مشکل میں پڑ جائیں گے. ناظرین, مزید خبریں آتی ہیں اس پہ اپڈیٹ دیں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.